بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد یا ایہا الذین آمنوا اوفوا وفا کرو بالعقود۔ ایک بندہ جب کسی عہدے کا حلف لیتا ہے تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پابند ہوں کہ میں یہ کام اس پر اللہ کو حاضر ناظر بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سارے گھپلے وہی کرتے ہیں۔ قرآن والا دین جو ہے نا وہ یہ من گھڑت دین میں فٹ نہیں آتا، جہاں تمہارا مفاد ہو وہاں دین کو غائب کر دو، وہاں اپنی مرضی کر لو، اور جب اپنا مفاد پورا کر لو پھر اس کے بعد مولانا سے کہو کوئی تسبیح بتائیں جس سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا کام بتائیں جس سے جو ہے نا اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان سمجھے کہ میرا کسی کا کھایا ہوا مال اور عوام کا کھایا ہوا مال وہ نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکال کے واپس نہ کرے۔ ایک صاحب کو دیکھا بڑی لمبی چوڑی داڑھی رکھی ہوئی اور بڑے تسبیح ہاتھ میں، اور پتہ چلا کہ بہت سی مسجدیں تعمیر کی ہیں، بہت سے فلان کی ہے۔ بعد میں جب بیک گراؤنڈ کا پتہ چلا پولیس میں تھے، اور نہ کسی امیر کو چھوڑا ہے نہ کسی غریب کو چھوڑا ہے پیٹ پھاڑنے میں، اور اپنی فیکٹریاں لگا لی سارے حرام کے پیسے سے، کہ پراپرٹیز بنا لی، اب ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نیکیاں کرنی شروع کر دی اس پیسے سے، پچھلے گناہ معاف کرنے سے نکالا نہیں، پیسہ واپس نہیں کہ جن کا کھایا تھا۔ یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ فراڈ ہوتا ہے اپنے ساتھ۔ ایسا بندہ کم کھائے تاکہ نکالنا آسان ہو، یعنی میری مراد یہ کہ کھائے نہ، تھوڑا کھایا ہو تو دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جتنا کھا گیا ہو کہ اب اس کا واپس کرنا کا مطلب ہے فٹ پاتھ پہ آ جاؤ، پھر بھی پورا نہیں ہوتا، اتنا کھا چکا ہے۔ جو تن پہ سوٹ ہے وہ بھی اتار کے دے دے تب بھی نہیں وہ دے سکتا جو کھا چکا ہے، پھر کہتے ہیں چلو پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اس طرح غفور الرحیم نہیں، اس نے بتایا ہوا ہے کیسے غفور الرحیم۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان وفا کیا کرو، پورے کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چرنے والے مویشی چارپائے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں بتا دیے جائیں گے، ابھی اگلی آیت میں آ جائیں گے کچھ۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن یہ جو تم پر حلال بھی کیے گئے ہیں یہ ایک جگہ پر تم ان کو نہیں شکار کر سکتے، نہیں مار سکتے، وہ کیا ہے؟ مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھو۔ حالت احرام میں جب ہو اس وقت شکار کرنا حرام ہے، یہ احکامات احرام میں سے ایک حکم ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، توجہ فرمائیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی جب یہ جانور حلال ہے تو پھر ہم نے اگر سفید کپڑے پہنے احرام کے، پھر اس میں کون سی حکمت ہے؟ کچھ جو زیادہ فلسفی ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کی حکمت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مومن کے لیے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا یہ اللہ نے فرمایا ہے تو نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے مومن۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک دفعہ یہ کہ مثلا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا ابھی تک، وہ الگ بات ہے، لیکن پتہ چل گیا خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے اس حالت میں یہ کام نہیں کرنا، تو کیونکہ وہ تمہیں بتا چکا ہے یہ دنیا میں تمہاری آزمائش ہے، تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے، خدا عالم ہے، خدا نے تمہاری آزمائش کے لیے ایک سسٹم بنایا، کچھ احکامات بنائے ہیں، کچھ کی مصلحتیں تمہیں بتائی ہیں، کچھ کی مصلحتیں تمہیں نہیں بتائیں۔ اب تمہارے ذہن میں جو کیڑا ہے بے ایمانی والا وہ تمہیں ہر جگہ دیکھتا ہے، یہاں اس پہ اگر میں تھوڑا اٹھاؤں اور بھی لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے، اوروں کا بیڑا بھی غرق ہوگا، تو یہ پھر ایکسٹرا آرڈنری فلسفی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ اور خدا نہ خواستہ اگر اردو کی جگہ انگلش میں بن رہا ہو تو اور بیڑا غرق کر دیتا لوگوں، ٹھیک، کچھ معیار کچھ کے ایسے ہوتے ہیں۔
خدا فرما رہا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. یا قرآن نے فرمایا لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. وہم یسألون، باقی سب سے سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا، حتیٰ کہ انبیاء سے، رسولوں سے سوال ہوگا. قرآن نے بتایا وہ قیامت کے دن. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.